الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور اصناف نثر اردو کا مطالعہ ہمارا کورس ہے۔ اس کورس کے تحت ہم اردو کی اصناف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاسز میں ہم سوانح عمری کی اہمیت، سوانح عمری کی لغوی اور اصطلاحی تفہیم اور سوانح عمری کا فنی اور فکری جائزہ لے چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سوانح عمری کی روایت کا مختصر جائزہ لیں گے۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض۔ آج کے لیکچر میں سوانح عمری کی تاریخ کا مکمل جائزہ لیا جائے گا۔ نمائندہ سوانح نگاروں کی وضاحت کی جائے گی۔ مشہور سوانح نگاروں کے فن سے بھی روشناس کروایا جائے گا۔ آج کے لیکچر پر بات کرنے سے پہلے پچھلی کلاس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ سوانح عمری کی اہمیت اور فن کے بارے میں کافی بات ہو چکی ہے۔ بعض ناقدین نے کسی بھی زبان میں سوانح عمری کو نثر کی قدیم ترین نمائندہ صنف قرار دیا ہے، بعض نے اسے ایک الگ سے صنف قرار دیا ہے۔ بعض ناقدین کے خیال میں سوانح عمری تاریخ کی ایک شاخ ہے۔ سوانح نگاری کی تاریخ کے بارے میں ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ شاعری کے بعد غالباً سوانح نگاری ہی ایسی صنف ادب ہے جس نے انسانی شعور کے ساتھ آنکھ کھولی۔ مشرقی قدیم تہذیب میں دیوتاؤں، بادشاہوں کی زندگی کے حالات کو مداحیہ انداز میں بیان کیا جاتا تھا۔ وادی نیل، وادی دجلہ، فرات اور چین کی قدیم تہذیبوں کے آثار بادشاہوں کے مقبروں کے کتبوں پر سوانح کا پتہ دیتے ہیں۔ دنیا میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز کب ہوا، اس پر تو اب تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی، مگر مقبروں میں محفوظ سوانح خاکوں کے بعد جو اولین سوانح عمریاں نظر آتی ہیں وہ چین میں سوما چین اور اس کے ہم اثر لیوسانگ کی تحریر کردہ ہیں۔ اسی سلسلے میں شہنشاہ چیانگ لنگ کے خاندان کی سوانح عمریاں اور تاریخ جو کہ 1744 میں 217 جلدوں میں شائع کی گئیں اہم ہیں۔ اسی دور میں مصور سوانح عمریاں بھی سامنے آتی ہیں جن سے اس صنف ادب کی قدامت اور مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح افلاطون کی ایک سوانح عمری بھی محفوظ ہے جو یونانی مورخ زیوفن کی تحریر ہے۔ یورپ میں پہلی سوانح عمری پلوٹارک کی کہی جاتی ہے جو 46 رومی اور یونانی عمائدین اور سورماؤں کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلی خود نوشت کا آغاز سینٹ ایگسٹائن کو حاصل ہے۔ انگریزی ادبیات کی جدید عہد میں پہلی باقاعدہ اور بہترین سوانح عمری ولیم روپر کی قرار دی گئی ہے جسے 1626 میں روپر نے اپنے خسر تھامس کی مور کی زندگی پر لکھا۔ مغربی سوانح عمری میں جیمز بوسول کی دی لائف آف سمیول جانسن کو اعلیٰ ترین سوانح عمری کا اعزاز حاصل ہے۔ مارگریٹ ٹی وویلے فرانس کی پہلی سوانح نگار خاتون ہیں، جبکہ دنیا میں پہلی سوانح لغت 16ویں صدی کے وسط میں زیوچ سوئٹزرلینڈ میں تیار ہوئی، جس کے تراجم اس صدی میں یورپ کی کئی زبانوں میں ہوئے۔ مشرق میں سوانح نگاری کا جدید عہد طلوع اسلام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قدیم تذکروں اور سوانح عمریوں کے انداز کے برعکس اس دور میں آغاز پانے والے فن کے پیچھے عقیدہ اور عقیدت دونوں کار فرما تھے۔ یہیں سے سوانح نگاری کو ایک نیا اسلوب، تکنیک اور رویہ ملتا ہے۔ یعنی سوانح کی تحریر میں تحقیق و جستجو کا جو رویہ اور انداز سوانح نگاری کو ملا وہ اس وقت تک مغربی سوانح نگاری میں مفقود تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے پیچھے عقیدت اور اعلیٰ مقصد موجود تھا، چنانچہ سوانح نگاری کے بنیادی تصور یعنی حقائق کی تلاش کے لیے تحقیق و جستجو کے نئے دروازے کھل گئے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے خیال میں تحقیق و جستجو کا جو مؤثر اسلوب عربی سوانح نگاری کا خاصہ تھا، فارسی اور اردو نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ سید صاحب کی یہ بات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں پر عائد نہیں ہوتی، کیونکہ اردو میں سیرت کی کتب میں حقائق کی تلاش اور صحیح متن کی کوشش نمایاں ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اردو میں سوانح نگاری نے سیرت کے اسلوب سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی مثال اردو میں خلفائے راشدین اور بعد کے مسلمان حکمرانوں اور بعض دانشوروں کی سوانح عمریاں ہیں۔
اردو میں سوانح نگاری فارسی کے اولین نقوش پر قدم جماتی نظر آتی ہے۔ تذکرہ تیموری، تذکرہ بابری، ہمایوں نامہ، تذکرہ جہانگیری جہاں مسلمان بادشاہوں کے خارجی حالات سے متعلق مواد فراہم کرتی ہے، وہیں اردو سوانح نگاری کے لیے ترغیب کا سبب بھی بنتی ہے۔ ان سوانح عمریوں میں تذکرہ جہانگیری کا اسلوب، انشا پردازی، دلکشی اور حید کے اعتبار سے نئے زمانی عہد کے لیے راستہ کھولتی نظر آتی ہیں۔ ان کوششوں میں کچھ سوانح عمریاں ایسی ہیں جو اردو کی اہم سوانح عمریاں شمار ہوتی ہیں۔ اردو سوانح نگاری کی ابتدائی کوششیں منظوم پیرائے میں ملتی ہیں۔ نصرتی، وجہی، کتب شاہ، غواصی، ابن نشاطی کے نام کتب شاہی عہد کے معتبر نام ہیں۔ توصیف نامہ فیروز کو قدیم ترین سوانح قرار دیا گیا ہے، جبکہ آئندہ 2-3 صدیوں میں کئی اہم سوانح تحریر ہوئیں، جن میں اسرار عشق، محی الدین نامہ، غوث نامہ، فیض عام اور کئی دیگر سوانح عمریاں قابل ذکر ہیں۔ اب ہم ایک سوانح نگار سے توقع کرتے ہیں کہ وہ موضوع سوانح سے محبت اور ہمدردی کے باوجود صداقت کو مجروح نہ ہونے دے۔ موضوع سوانح کا احترام یا اس کے عزیز و اقارب کی دلجوئی سے زیادہ اسے سچائی کا لحاظ ہو، خوش اعتقادی اور تعصب دونوں سے احتراز کرتے ہوئے سوانح کی بنیاد مستند مواد پر رکھے، کرامتوں اور خرقے عادات و واقعات سے احتراز کرے، بشری خدوخال پر زور دے۔ سوانح میں شروع سے آخر تک فطرت انسانی کی جھلک موجود ہو۔ سوانح میں بیشتر واقعات مقصود بالذات نہیں ہوتے، بلکہ ہیرو کے ذہن، مزاج، افتاد طبع اور عادات و خصائل کو سمجھنے کے لیے دریچوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ سوانح نگار کو چاہیے کہ واقعات کو شخصیت کی کلید سمجھ کر ان سے اتنا کرے۔ بعض واقعات محاسن کی نشاندہی کریں گے، بعض معائب کی۔ سوانح حجو نہیں کہ محاسن نظر انداز کر دیے جائیں، اور مدحیہ قصیدہ بھی نہیں کہ معائب سے چشم پوشی کر لی جائے، بلکہ سوانح ایک انسانی شخصیت کی صحیح اور سچی تصویر ہوتی ہے۔ اس لیے معائب اور محاسن دونوں لائق التفات ہیں، البتہ معائب کے تذکرے میں زاویہ نظر ہمدردی بھرا ہونا چاہیے۔ سوانح نگاری میں جزیات زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بسا اوقات نہایت معمولی جزیات بڑے بڑے واقعات سے کہیں زیادہ دلچسپ شخصیت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ سوانح نگار کو جزیات کی اہمیت کا صحیح شعور ہونا ضروری ہے۔ سوانح میں ایسی جامعیت ہونی چاہیے کہ ہیرو کی داخلی اور خارجی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لے۔ سوانح نگار کو ہیرو کی داخلی زندگی تک پہنچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور کام نفسیاتی بصیرت سے بہرور ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ ہیرو کی شخصیت، اس کے فکر و فن کے ارتقائی مدارج کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے اس کے اثر، نسل اور ماحول سے بھی حسب ضرورت جاننا ضروری ہے، کیونکہ شخصیت اور کردار کی تشکیل و تعمیر میں یہ مؤثر عوامل کے طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر موضوع سوانح کے خطوط یا اس کی نجی ڈائری دستیاب ہو تو قاری یہ بھی توقع کرتا ہے کہ سوانح نگار ان سے استفادہ کرے اور موضوع سوانح کو سمجھنے میں ان سے مدد لے۔ سوانح تاریخ ہے، چنانچہ وہ تاریخی صداقت کا تقاضا کرتی ہے۔ ہیرو کی مکمل اور صحیح تصویر پیش کرنا سوانح نگار کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے سوا کسی اور مقصد کا لحاظ سوانح نگاری کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اس سے اجتناب لازم ہے۔ ایک اچھی سوانح کو بحیثیت مجموعی ایک ایسی تصویر ہونا چاہیے جو پوری انسانی تاریخ میں سوائے اس شخص کے معین کے کسی دوسرے پر منطبق نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی دوسرا شخص وہ شخص نہیں بن سکتا۔ سوانح عمری میں واقعات کی زمانی ترتیب تقریباً لازم سی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کردار شخصیت کے ارتقاء کی صحیح تصویر پیش کرنا نہایت مشکل ہے۔ اگرچہ ڈراموں اور ناولوں کے برعکس ایک سوانح عمری سے شاعرانہ صداقت کی بجائے تاریخی اور سائنسی صداقت کی توقع کی جاتی ہے، اور اس میں تخیل کی آمیزش کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن سوانح کی کسی کتاب کو ادب کے درجے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ سوانح مقاصد جہاں تک اجازت دیں، حسن انتخاب، تناسب، توازن اور حسن بیان کو بھی لحاظ میں رکھا جائے۔ اردو میں حالی کو باضابطہ سوانح نگاری کا بانی سمجھا جاتا ہے۔
ان کی تصانیف حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید ہیں۔ مولانا شبلی نے بھی سوانح نگاری سے دلچسپی لی۔ ان کی سوانح تصانیف میں المامون، الفاروق، الغزالی سوانح، مولانا روم، سیرت النعمان اور سیرت النبی شامل ہیں۔ اردو سوانح نگاری کا جدید عہد الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی اور ان کے اہم ہم اثر رفقا سے ہوتا ہے۔ اس دور میں نہ صرف حیت اور تکنیک بدلی بلکہ فکری سطح پر بھی خارج و باطن کو دیکھنے کا انداز بدل گیا۔ بعض نقادوں نے اس تبدیلی کو مغربی اثرات کے تابع ظاہر کیا، لیکن یہ بات ہر نقاد نے تسلیم کی کہ سوانح نگاری کو تذکروں کی روش سے نکال کر جدید عہد تک لانے میں حالی کو اولیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اردو میں حیات سعدی کے دیباچے کو اردو سوانح نگاری کے منشور کی حیثیت حاصل ہے۔ میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ حالی کی سوانح عمری پر کچھ باتیں ایسی ہیں جو اردو سوانح عمری کی تنقید کی دستاویز ہیں۔ اسی طرح ان کی دیگر سوانح کتب یادگار غالب، حیات جاوید اور جدید عہد میں نئی روایت کی پیشرو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان سوانح عمریوں میں دور جدید کا نقطہ نظر، ویژن، تقاضے اور فنی لوازم پورے تشخص کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ حالی نے سوانح نگاری کو افادی ادب کا حصہ بنانے کے لیے مقصد پر زور دیا۔ حیات سعدی کے دیباچے میں لکھتے ہیں، جو قومیں علمی ترقیات کے بعد پستی کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں ان کے لیے بائیوگرافی یعنی سوانح عمری ایک تازیانہ ہے جو انہیں خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ حالی سوانح عمری سے اخلاق کی تربیت کا کام لینا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک علم اخلاق صرف نیکی اور بدی کی ماہیت پر روشنی ڈالتا ہے، جبکہ سوانح عمری نیکی کی راہ بتاتی اور بدی کی راہ سے بچنے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ وہ حالی کو سوانح نگاری کے فن میں غیر جانبداری اور نیازمندی کے رویوں کے امتزاج کی پاسداری کا دعویٰ ہے، مگر بعض ناقرین کے نزدیک ان کی سوانح عمری خصوصاً حیات جاوید میں نیازمندانہ رویہ غالب ہے۔ حالی کے ہم اثروں میں شبلی نعمانی کا نام ہے۔ گویا اردو سوانح عمری کی تاریخ میں شبلی نعمانی دوسرے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے سوانح نگاری کے فن کو جدید خطوط پر مقصد سے ہم آمیز کرنے میں اہم کام کیا۔ ان کی سوانح عمریاں مقصد اور مذہبی فکر کی حامل ہیں۔ اس زمن میں ان کے دینی پس منظر نے بھی بڑی مدد کی۔ وہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب مسلمانوں کا پرشکو دور قصہ پرانیاں بن کر قومی زوال سے گزر رہا تھا۔ ان حالات میں ایک باشعور قلمکار کی حیثیت سے انہوں نے مسلمانوں میں زندگی کی تڑپ کو بیدار کرنے کے لیے قلم سے جہاد کیا اور تاریخ کی معتبر شخصیات کی زندگیوں کو اپنے اثر میں دہرا کر سوئے ہوئے جذبوں کو جگانے کی کوشش کی۔ ان کی تحریروں میں تخلیقی توانائیوں کے ساتھ تنقیدی شعور بڑا پختہ ہے۔ المامون میں تاریخی عنصر غالب، سیرت النعمان میں سوانح گرفت مضبوط، جبکہ الفاروق اور الغزالی فنی اور فکری اعتبار سے کامیاب ترین سوانح عمریوں میں تصور کی جا سکتی ہیں، شمار کی جا سکتی ہیں۔ شبلی اسلوب، تکنیک اور حسن ترتیب کے اعتبار سے ایک نئی روایت کے بانی تھے جس کا بھرپور اظہار ان کی سوانح نگاری پر گواہ ہے۔ شبلی نعمانی بنیادی طور پر اس بات کے حامی تھے کہ ہر اس شخص کی سوانح عمری قابل تحریر ہے جس کی زندگی میں سعی و عمل، جدوجہد، ہمت و غیرت کی اقدار ملتی ہیں۔ مولانا حالی اور مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمریوں کے بعد بھی بے شمار سوانح عمریاں لکھی جا رہی ہیں، جن میں کچھ سوانح عمریاں بہت مشہور ہیں۔ افتخار احمد صدیقی کی حیات النظیر، رئیس احمد جعفری کی سیرت محمد علی، سید سلمان ندوی کی حیات شبلی، عبد المجید سالک کی ذکر اقبال مشہور سوانح عمریاں ہیں۔ ان کے علاوہ مرزا حیرت دہلوی نے مذاہب العالم کے مطالعے کے شوق میں حیات اسماعیل، حیات فردوسی، سوانح اکبری اور سوانح ذیب النساء جیسی کتب تصنیف کی۔ عبدالرزاق کانپوری نے تاریخ اور سوانح کی آمیزش سے البرامکہ تحریر کی۔ محمدین فوق نے سوانح نگاری کا راستہ صحافت کے ذریعے طے کیا اور غنی کاشمیری، رنجیت سنگھ عارفہ اور عبدالحکیم سیالکوٹی کی سوانح عمریاں تحریر کیں۔ اس طرح سوانح عمری کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ اردو ادب میں سوانح عمری کا آغاز چونکہ دکن میں ہوا اور اس عہد کی مثنویاں اس کی ابتدائی خد و خال مہیا کرتی ہیں۔
باقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز حالی نے کیا تھا، اس کے بعد شبلی کا نمبر آتا ہے۔ یہ دو مصنف اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود اردو سوانح نگاری کے امام اور ان کی سوانحی تصانیف اردو ادب کا ایک اہم سرمایہ ہیں اور دوسری زبانوں کے ادب کے مقابل اردو ادب کی سربلندی کا باعث ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ خاص سوانح عمری کے معیار پر کہاں تک پوری اترتی ہیں۔ جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے، یہ نقوش اولین کی حیثیت رکھنے کے علاوہ اس کی صنف سوانح نگاری کی بھی اولین اور بہترین سرمایہ ہے۔ حالی کو شبلی پر سبقت نہ صرف زمانے کے لحاظ سے بلکہ ان کی تصانیف کے اعلیٰ معیار کی بنا پر بھی ہے، جس کا اعتراف شبلی کی ایک عزیز ترین اور وفادار دوست مہدی حسن کو بھی ہے۔ حالی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف سوانح عمری بلکہ اپنی مختصر سی آبیتی لکھ کر خود نوشت سوانح عمری کی بھی بنیاد رکھی۔ سوانح عمری سمندری سفر میں رہنمائی کرنے والے لائٹ ہاؤس کی طرح انسان کو اعلیٰ اور عرفہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ ایک عظیم شخصیت ایک ایسا مثالی کردار ہوتی ہے جس سے نسلوں کی اخلاقی تربیت کے سانچے بنتے ڈلتے ہیں، اور اس کے بغیر سوانح عمری کا فن مکمل نہیں ہو سکتا یا اردو زبان کا ادب مکمل نہیں ہو سکتا۔ سوانح عمری کے بڑے نام اور ان کی سوانح عمریاں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، شبلی نعمانی کی سیرت نبی، المامون، الفاروق اور الغزالی اردو کی مشہور سوانح عمریاں ہیں۔ صالح عابد کی یادگار حالی، نمائندہ سوانح نگاروں ان کی مشہور سوانح عمریوں میں صالح عابد کی یادگار حالی، عصمت چغتائی کی دوزخی، رشید احمد صدیقی ہمارے ذاکر صاحب، مرزا فرد اللہ بیگ کی نذیر احمد کی کہانی، سید سلمان ندوی کی حیات شبلی۔ ان میں بیشتر سوانح نگاروں پر ہی سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں، جیسے حالی نے 3 سوانح عمریاں لکھی ہیں، حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی۔ اسی طرح شبلی، المامون، الفاروق، الغزالی، تو ان پر بھی جو سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں ان میں صالح عابد کی یادگار حالی اور سید سلمان ندوی کی حیات شبلی بہت مشہور سوانح عمری ہے، جو کہ ان سوانح نگاروں پر لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عبدالرزاق کانپوری کی البرامکہ، محمد دین فوق کی عبدالحکیم سیالکوٹی، سخاوت مرزا کی امیر خسرو، مہر ابرار حسین کی ماترا مسیح، خواجہ محمد ذکریہ کی اکبر الہٰبادی، جاوید اقبال کی زندہ رود، جو کہ اقبال پر لکھی گئی ہے، اپنے والد پر لکھی ہے جاوید اقبال نے، رفیع الدین ہاشمی کی اقبال، علامہ اقبال شخصیت اور فن، حالی کی پھر رپیٹ کر رہی ہوں، یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، شبلی نعمانی کی الفاروق، المامون، الغزالی، سید سلمان ندوی کی حیات شبلی۔ اس کے علاوہ سوانح ادب میں سخاوت مرزا کی امیر خسرو اور مہر ابرار حسین کی ماترا مسیح، جس کا پہلے ذکر ہوا، اردو کی اہم آبیتیاں ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی زندہ رود اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی علامہ اقبال شخصیت اور فن بہت اہم سوانح عمریاں ہیں۔ اسی طرح دیگر سوانح عمریوں میں محمد امین زبیری، افتخار ملک، کلب علی فائق، تنویر احمد الوی، ڈاکٹر محمد صادق، ڈاکٹر اسلم فرخی، یونس حسنی، غلام حسین ذوالفقار، سید معین الرحمان، وفا راشدی، ابو سلمان شاہجہاں پوری، عشرت رحمانی، مالک رام، ابو سعید قریشی اور ڈاکٹر ایوب مرزا بھی اپنی سوانح عمریوں کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام شروع ہونے والے ادبی سلسلے پاکستانی ادب کے ممار کے تحت شائع ہونے والی درجنوں کتب میں سوانح عمری کے فن کو مدد ملی ہے، نیز مختلف جامعات میں شخصیات کے حوالے سے ہونے والے تحقیقی کام میں کا بھی یہ ہنر بڑا فروغ دے رہا ہے۔ یہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جامعات میں ہونے والا تحقیقی کام سوانح عمریوں کے ذیل میں شمار کیا جا سکتا ہے، جس میں نامور ادیبوں اور نامور مصنفوں اور نامور شخصیات کے کارناموں اور ان کی شخصیات کو پڑھنے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ حالی نے جو حیات سعدی میں کہا کہ جو قومیں علمی ترقیات کے بعد پستی کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں ان کے لیے بائیوگرافی سوانح عمری ایک تازیانہ ہے جو انہیں خواب غفلت سے بیدار کر سکتا ہے۔ وہ بات اپنی تمام سچائی لیے ہوئے ہے، اپنے اندر تمام سچائی لیے ہوئے ہے، کیونکہ
کسی بھی قوم کی اصلاح اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک وہ قوم اپنے لیے کوئی عبرت فالو نہ کرے، اپنے لیے کوئی عبرت تسلیم نہ کرے۔ اسی صورت میں کسی قوم کی فلاح ضروری ہے، اور آبیتی عبرت بھی ہے، سبق آموز بھی، چونکہ یہ تاریخ بھی ہے اور تاریخ کا شاخسانہ بھی، اس لیے سوانح عمری کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت سے کسی صورت بھی انکار ممکن نہیں۔ اردو میں بے شمار سوانح عمریاں لکھی گئیں۔ جاوید اقبال کی زندہ رود، رفیع الدین ہاشمی کی علامہ اقبال شخصیت اور فن، علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں، جن کی اشعار کی تفہیم آج تک مسئلہ رہی ہے، ان پر لکھی گئی ہیں، ان کی شخصیت اور کلام اقبال کے مخفی گوشوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی سوانح عمری اس شخص کی فکر و فن کو سمجھنے کے لیے مددگار ہوتی ہیں۔ سوانح عمری کا موضوع آج اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ اگلی کلاسز میں ہم انشاءاللہ خاکہ، مکاتیب اور طنز و مزاح کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ مزید رہنمائی کے لیے اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی کی، اصناف نظم و نثر اشفاق احمد ورق کی کتاب ہے، اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔